اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق اللہ العظیم۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا، اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے۔ ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ اے اللہ، ہم تجھے راضی کریں گے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ محض نعروں سے کام نہیں بنتا۔ اگر نعروں سے کام بنتا تو علامہ کبھی یہ نہ کہتے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ تو اس لیے عمل دیکھا جائے گا، عمل کس کا کتنا ہے اور کیسا ہے۔ اس لیے کہ رب العالمین جو ہیں ان کے متعلق قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ ذات ایسی ہے کہ آنکھ کی خیانت کو بھی جانتی ہے اور دل کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتی ہے۔ اس لیے ہم اگر کہیں کہ ہم ڈنڈی مار لیں گے اس کائنات کے رب کے سامنے، مشکل نہیں ہے بلکہ ناممکن ہے۔ تو آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے درود شریف کی برکات۔ تو میرے محترم دوستو، حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کائنات کا رب اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 درجے اس کے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے قرآن میں شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح آپ کے فرمان کے اندر بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، قرآن پاک کی جو آیت چھوٹی سی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اپنے نبی پر درود پڑھو۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کائنات کا رب اللہ رب العالمین جو ہیں وہ ہمارے مالک بھی ہیں، خالق بھی ہیں، رازق بھی ہیں، تمام جہانوں کے مالک ہیں، لیکن عبادات کے اندر اگر دیکھا جائے اللہ رب العالمین نہ تو نماز پڑھتے ہیں، نہ ہی حج کرتے ہیں، نہ عمرے کرتے ہیں، نہ تہجد پڑھتے ہیں، نہ کوئی اور وظیفہ پڑھتے ہیں۔ ایک ایسا کام ہے جو اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ تو ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اس کام میں لگ جاؤ، تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجا کرو۔ آج سے 800 سال پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر اس کا نام ہے بس رہنے دیں۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد اور
مغرب کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العالمین 30 رحمتیں اس پر دنیا میں نازل کرے گا، 30 حاجتیں اس کی دنیا کے اندر پوری کرے گا، اور 70 حاجتیں اس کی آخرت میں پوری کرے گا۔ ایک بزرگ ہیں علامہ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے القول البدیع، اس کے اندر انہوں نے درود پاک لکھا ہے اللہم صلی علی محمد، ہماری آسانی کے لیے بالکل مختصر درود ہے، یہ درود پاک پڑھا جائے۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو یہ چھوٹا سا درود ہے، یہ پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، جو آدمی روزانہ 10 بار پڑھتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ رب العالمین صدیقین، شہداء اور صالحین جیسی موت نصیب کریں گے، صرف 10 بار پڑھنے سے۔ صدیقین، شہداء اور صالحین، پل صراط پر گزرنے میں اس کی مدد کی جائے گی، فرشتہ سجدے میں سر رکھ کر اسے جنت میں پہنچا دے گا، اور حوض کوثر پر پانی پلانے میں اس کی مدد کی جائے گی۔ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا، اتنے مضبوط ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے مضبوط ہوئے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اپنی زندگی کے اندر، اللہم انی اسألوک شہادت فی سبیلک، یا اللہ میری دعا ہے، میری ایک درخواست ہے، مجھے اپنے رستے کی شہادت نصیب فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے اندر دعا مانگتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے رستے کی شہادت نصیب فرما اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں کے اندر شہادت نصیب فرما۔ تو کسی نے سن لیا، کہا امیر المومنین یہ کیسی دعا ہے؟ شہادت بھی وہ بھی مدینے کی گلیوں میں، ایسے مشکل نہیں ہے، ناممکن سا لگتا ہے۔ کہنے کہ جامعہ جا اپنا کام کر، جس خدا کے بھروسے پر میں دعا مانگ رہا ہوں اس کو کہتے ہیں مسبب الاسباب، وہ خود ہی اسباب پیدا کرے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا 27 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے دوران ان پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اور یکم محرم الحرام کو اللہ کے ہاں چلے جاتے ہیں۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے، بے شمار راستے ہیں جیسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک تو ہے کہ شہادت ہمیں نصیب ہو جائے، اور ایک آپ نے یہ فرمایا جو آدمی کوشش کر سکتا ہے میرے شہر کے اندر مرنے کی، وہ چاہے اس کو چاہیے کہ وہ میرے شہر کے اندر مرے۔ مطلب کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ وقت میرے شہر کے اندر گزارے، ہو سکتا ہے اس کو موت آ جائے، اگر اس کو میرے شہر کے اندر موت آ گئی میں اس کی سفارش کروں گا، جس کی میں نے سفارش کر دی اللہ میری سفارش قبول کر کے اس کے بیڑے پار کر دے گا۔ دوسری صورت یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کی بھی میں سفارش کروں گا۔ سوال کیا گیا کہ کثرت کیا ہے؟ تو تقریباً
یوں فرمایا کہ جو 300 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے۔ اب اندازہ لگا لیں آپ 300 مرتبہ درود پڑھنے پر کتنا وقت آدمی کا خرچ ہو جاتا ہے۔ مولانا جامی صاحب بڑے مشہور ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت لکھی، پھر ارادہ فرمایا کہ یہ میں نعت جا کر روزہ اطہر پر پڑھنا چاہتا ہوں، روزہ اطہر پر یہ نعت پڑھوں گا۔ اس ارادے سے چل دیے۔ امیر مکہ کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ اے امیر مکہ، دیکھو مولوی جامی میرے روزے پر آنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کو میرے روزے پر آنے سے روک دیا جائے۔ فوجیں چڑھ گئیں، پولیس الرٹ ہو گئی، ناکہ بندی کر دی گئی، جامی صاحب کو پکڑ لیا گیا کہ تو نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، قافلہ آگے روانہ ہو گیا، حضرت جامی بیٹھے رو رہے ہیں۔ پھر ایک اور قافلہ آیا، ان کو کہا میں نے ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر پر جانا ہے، کوئی ایسا طریقہ بنا دیجئے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں۔ انہوں نے کہا آپ بتائیں کیا طریقہ ہے؟ کہنے لگے میں اس پر تیار ہوں، اونٹ کے اوپر جو تمہارے سامان کے بورے لدے ہوئے ہیں ان بوروں کے اندر مجھے ڈال لیجئے، میں چھپ کر سفر کروں گا، لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر جانا چاہتا ہوں۔ اب چھپ کر اونٹ کے اوپر سامان کے اندر چھپ گئے اور پھر سفر شروع کر دیا۔ دوبارہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امیر مکہ کو خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے تجھے کہا تھا جامی کو روکو، وہ دوبارہ قصد کر کے میرے روزہ اطہر پر آ رہا ہے، جلدی اس کو روکو۔ اب دوبارہ اس نے پھر تلاش شروع کر دی، ہر قافلے کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ اخیر میں وہ اس قافلے پر پہنچ گئے جس کے اندر وہ چھپ کر سفر کر رہے تھے۔ اب سامان سے جب وہ برآمد ہوئے تو ان کو اریسٹ کر کے جیل بھیج دیا۔ تیسری مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امیر مکہ کو خواب میں آ رہے ہیں، میں نے تجھے روکنے کا کہا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس کو زندان میں ڈال دیا جائے؟ کیا قصور کیا ہے اس نے؟ کوئی مجرم ہے وہ کہ اس کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا؟ نکالو اس کو۔ میرا مطلب تو یہ تھا، اس نے ایک زبردست میری شان میں نعت لکھی ہے، وہ روزہ اطہر پر حاضر ہونا چاہتا ہے، اگر وہ اس حالت میں آ گیا تو مجھے روزہ اطہر سے ہاتھ باہر نکالنا پڑے گا، اس میں فتنہ پیدا ہوگا، اس لیے میں نے تجھے روکا ہے، اس کو آنے سے روک دیا جائے، وہ مجرم نہیں ہے۔ امیر مکہ کو جب پتہ چلا یہ اتنی بڑی اپروچ کا مالک ہے، اتنا بڑا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جلدی سے جیل سے باہر نکالا، بڑا اکرام و اعزاز کیا کہ ہم سے بھول ہو گئی، معذرت کرتے ہیں، ہمیں بخش دیا جائے، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ بے شمار مسائل ہیں، بے شمار اس کی مثالیں میں آپ کو عرض کر سکتا ہوں۔ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود پاک پڑھا، اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں، بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ اخیر تک پڑھ لی جائے، جو صبح و شام آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے، برکات وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اس کو پتہ چل جائے گا میری زندگی کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بڑے فوائد ہیں، ہم جاہل ہیں، ہمیں کیا پتہ ان چیزوں کے اندر اللہ کے نام کے اندر کیا کیا برکات رکھی ہیں۔ 555 ہجری کا واقعہ ہے۔ کب کا؟ 555 ہجری کا واقعہ ہے۔ سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ
آ رہے ہیں، روضہ اطہر پر حاضر ہو جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، پہلے میں دور سے درود پاک ہدیہ کی صورت میں آپ کے ہاں بھیجا کرتا تھا، آپ اس کو قبول فرماتے تھے، آج جسموں کی باری آئی ہے، لہذا میری تمنا ہے ہاتھ مبارک بار کیجئے روضہ اطہر سے، میں اس کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ تاریخ شاہد ہے، اتنا بڑا ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے۔ 555 ہجری ہے، اس وقت جب یہ واقعہ رونما ہوا، سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ جب حاضر ہوئے روضہ اطہر پر، اس وقت مسجد نبوی کے اندر 50,000 لوگوں کا اجتماع تھا، اور اس کے اندر معروف شخصیت بھی تھی جن کو آج ہم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتے ہیں، وہ شخصیت بھی موجود تھی۔ سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ دور سے یا رسول اللہ درود پاک کے ہدیے بھیجا کرتا تھا، آج جسموں کی باری آئی ہے، مبارک ہاتھ وہ باہر فرمائیے تاکہ میں اس کو بوسہ دوں۔ تاریخ شاہد ہے، 50,000 مجمع وہ شاہد ہے، شیخ عبد القادر جیلانی اس کے عینی شاہد ہیں، موقع کے گواہ ہیں۔ کیا ہوا؟ روضہ اطہر کی دیوار پھٹتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوتا ہے۔ سید احمد شہید، تیری قسمت پہ کتنا رشک کرنا چاہیے، کیا کہنے تیری قسمت کے۔ روضہ اطہر سے ہاتھ باہر آتا ہے، دست مبارک کا بوسہ لیتے ہیں، اور یہ 50,000 مجمع دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تعلق۔ آج ہم بھی فصلی بٹیرے ہو کر دعوے کرتے ہیں ہم عاشق رسول، ہمیں کیا پتہ عاشق ہوتا کون ہے۔ امام مالک رحمت اللہ، بار بار میں لفظ دہراتا ہوں، 11.5 کلومیٹر روضہ اطہر سے دور جا کر پیشاب کا تقاضا کرتے تھے۔ کس نے کہا حضرت یہ کیا ہے، اتنی مشقت؟ کئی سال رہے، کہا ہاں مجھے پتہ ہے، مجھے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی خوشبو پاتا رہتا ہوں، وہاں بیٹھ کر جی نہیں چاہتا کہ پیشاب بھی کرتا رہوں ساتھ ساتھ۔ دور جاتے تھے ہر موسم کے اندر۔ یہ ہے عشق۔ جوتا نہیں پہنا، کئی سال رہے، کہا جی پہن لو پاؤں زخمی ہو جائیں گے، کہ جی مجھے بھی پتہ ہے ضرورت نہیں ہے سبق پڑھانے کی۔ کئی صدیاں پہلے میرے محبوب ان گلیوں میں چلے ہوں گے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نشانات ان پر لگے ہوں گے گلیوں کے اندر۔ ان نشانات پر اگر جوتے سمیت میں نے پیر رکھ دیا، میں کہاں کا عاشق رہا، میں تو گستاخ ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں عاشق۔ آج ہمیں کیا پتا، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ قرآن پاک کے قریب جانا ہے، اور جناب سال کے بعد جھنڈیاں لگا لیں، ایک جلوس نکال لیا، بس اسی کو عشق کہتے ہیں۔ اگر یہ عشق ہوتا تو صحابہ بھول گئے تھے صدیق اکبر سے بڑا کون عاشق ہو سکتا ہے؟ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ نے بھی کوئی جلوس نکالا یا جھنڈیاں لگائیں؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت اور جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے محترم دوستو، تعلق مضبوط کرنا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہوگا۔ میں نے جیسے عرض کیا، بے شمار راستے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ جیسے پہلے عرض کیا تھا، اللہم انی اسألک شہادت فی سبیلک، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ یا تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں شہادت نصیب فرما دے۔ شہادت ہے کیا؟ شہادت وہ پرندہ ہے جو میدان جہاد میں اڑتا ہے اور اس کو پکڑنے کے لیے خون کا جال لگانا پڑتا ہے۔ شہادت وہ
پرندہ ہے جو میدان جہاد میں اڑتا ہے، اس سے پہلے نہیں اڑتا، میدان جہاد میں اڑتا ہے، اور اس کو پکڑنے کے لیے خون کا جال لگانا پڑتا ہے، جس کے متعلق قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں مر گئے، یہ زندہ ہیں، تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں عقل ہی نہیں ہے۔ یہ ہیں شہادت، یا تو شہادت ہے، شہادت کے ذریعے اللہ کو راضی کر لو، یا دوسرا طریقہ آپ نے بتایا کوشش کرو میرے مدینے کے اندر مرنے کی، اگر یہ نہیں ہو سکتا پھر کم از کم یہاں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجو زیادہ سے زیادہ درود پاک کا، پھر کام بن سکتا ہے۔ اور اگر ہم کہیں یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں ان سے ہمیں جنت ملے گی، بہت غلطی پر ہیں۔ ہماری نماز کا تو یہ حال ہے، اس نماز سے ہم ایک وقت کی روٹی اللہ سے نہیں مانگ سکتے۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میرے گھر میں فاقہ آیا، مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی، مجھے کپڑوں کی ضرورت پڑی، میرا بیٹا جو ہے وہ بیمار ہوا، میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، میں نے نفلوں کے ذریعے اللہ سے اپنی حاجت طلب کی، اللہ نے میری مان کر میرا کام بنا دیا؟ نہیں کہہ سکتے۔ اگر کہہ سکتے ہیں تو الحمدللہ، اگر اس نماز پر ہم اپنے دنیاوی کام اللہ سے نہیں منوا سکتے، اتنی بڑی جنت وہ اس نماز پر ملے گی، سخت دھوکے میں ہیں۔ اس نماز کو نماز بنانا ہوگا۔ کہتے ہیں جس کا نماز کے اندر دل نہیں لگتا اس کو چاہیے کہ نماز سکون کے ساتھ پڑھا کرے۔ تو کتنا بڑا تعلق تھا سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آج کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ لاؤ کوئی ایسا عاشق ہے تو پیش کرو، میں بھی عاشق، تم بھی عاشق، سارے عاشق۔ بھئی عشق کا پتہ بھی ہے عاشق کہتے کسی ہیں؟ یہ ہے عاشق، ہاتھ سوال کرے تو روزہ اطہر سے ہاتھ باہر آ جائے، ارادہ کرے کہ میں جا کر نعت پڑھوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار گورنر مکہ کو کہنا پڑے کہ اس کو روک دو، اس کو روک دو، اس کو روک دو، اور اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جائے، پھر آپ کو سفارش کرنی پڑے یہ کوئی مجرم نہیں ہے، تم نے کیا کر دیا؟ یہ تو اس مقصد کے لیے آ رہا تھا، اگر یہ اس حالت میں آ جاتا مجھے روزہ اطہر سے ضرور ہاتھ باہر نکالنا پڑتا۔ یہ کہہ رہے ہیں۔ چک لالا سکیم نمبر 3 راول پنڈی کی ایک خاتون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، کہا حمیدہ بانو آج کل غازی احمد ہم پر درود پاک کی بارش برسا رہا ہے۔ ایک خاتون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتی کے نیکی کرنے پر، درود پڑھنے پر اتنا خوش ہو رہے ہیں، اتنی مسرت کا، افتخار کا اظہار فرما رہے ہیں۔ حمیدہ احمد، غازی احمد آج کل ہم پر درود پاک کی بارش کر رہا ہے، بارش برسا رہا ہے۔ سرگودا کے کوئی بزرگ تھے، غازی احمد کو انہوں نے بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کر۔ 2 درود پاک بتائے تھے، اللہم صلی وسلم علی النبی الرحمہ ایک، اور دوسرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب بتائے؟ 1993 میں۔ کب بتائے؟ 1993 میں، اور مئی 1998 تک یہ 5 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس 5 سال کے عرصہ میں اس اللہ کے بندے نے 7 کروڑ درود پاک پڑھ دیا۔ 7 کروڑ، میں نے اس کی کیلکولیشن کی تو کتنا؟ 38,888 مرتبہ روزانہ کی کیلکولیشن نکلتی ہے۔ معروف شخصیت پاکستان کی، کسی نے پوچھ لیا آپ کے نام کا پوری دنیا کے اندر ڈنکا بج رہا ہے، کتنے مشہور ہو گئے آپ، کیسے مشہور ہوئے؟
کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ بھی مشہور ہو سکتے ہیں، آپ کے نام کا بھی ڈنکا پٹ سکتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا میں نے گن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ یہ آپ پڑھ لیں، آپ کے نام کا بھی چرچا پوری دنیا میں ہو جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، کہنے سننے سے باتیں نہیں بنیں گی، عمل دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اتنی زبردست تیز نگاہ رکھتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، معاذ عمل کی کشتی کو مضبوط بنا لے۔ عمل کی کشتی اگر ہلکی ہوگی، زبردست موجیں ہیں سمندر کی، اس میں ہلکی کشتی ڈوب جائے گی۔ عمل کی کشتی تیری مضبوط ہو اور گناہوں کی گٹھڑی کو ہلکا کر لے۔ ایسی گھاٹیاں آنے والی ہیں، تو وہاں اکیلا بھی نہیں چل سکتا، چہ جائے کہ تیرے ساتھ پر گناہوں کی بڑی پانڈ اور بڑی گٹھڑی ہو۔ ہلکا کر لے گناہوں کی گٹھڑی کو، عمل کی کشتی کو مضبوط کر لے اور اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کر لے، کیونکہ پرکھنے والی ذات بڑی تیز نگاہ رکھتی ہے۔ آج کسی دفتر کے اندر چلے جائیں، وہاں لکھا ہو، اسی بورڈ کے طرح لکھا ہو، خبردار خفیہ آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ چونک جاتے ہیں، پتہ نہیں مجھے کون دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو آپ نظر اٹھاتے ہیں، اس نظر کے اندر دیکھ رہے ہیں اللہ کتنا کھوٹ ہے، کتنا کھرا پن ہے۔ اللہ نظر کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور دل کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا باادب غلام بنائے۔ میں نے یہ ساتھیوں کو کہا، کئی ساتھی کروڑ کے لیے انہوں نے یہ عمل شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس کے اندر برکت دے۔ آپ سب حضرات کو بھی دعوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمل مضبوط کرنا ہے، آج سے ہی شروع کر دیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔